آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف سے آپ کے انتہائی محبوب اور مقبول بارگاہ منظور نظر حضرات اسٹیج کی شخصیت، معتبر شخصیات اسٹیج کی زینت بنی. میں تمام آنے والی معزز شخصیات کو خوش آمدید کہتا ہوں. عیدگاہ شریف اور عیدگاہ شریف کے بانیان اور فیض نقش بند کے وارث و قاصد، ان کی ذات و نظریات کو اگر دیکھا جائے تو عیدگاہ کا عقدہ کھلتا ہے کہ عیدگاہ کہتے کس کو ہے. کسی درویش سے کسی نے پوچھا کہ عید کدھر، تو جواب دیا دید جدھر. تو یہ عقدہ عیدگاہ شریف پر جا کر کھلتا ہے کہ وہ اس درجہ حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کرتے ہیں. اور ادب کے اہتمام میں مجھے کوئی ایسا ناطقہ پاکستان بلکہ دنیا میں فی زمانہ آج کی تاریخ میں نظر نہیں آیا کہ جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے کلام کرے تو اس نظریہ سے پیش کرے کہ حضور کے روبرو حاضر ہے. تو یہ ایک فیض عیدگاہی ہے، یہ حضور کی ذات سے آگاہی ہے جو عیدگاہی ہے. اللہ کریم آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف کے تمام متعلقین اور بانیان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. میں صاحبان کی پچھلی باتوں پر خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات محترم، آج کی سنورانی بزم میں مقتدر مہمان گرامی قدر کی اسٹیج پر آمد ہے. مہمان گرامی قدر میں ایک انتہائی محترم شخصیت جناب حاجی میاں فرحان صاحب FDSD آج کی اس نورانی بزم میں، یہ FDSD میں ایک ایسی خوبصورت محفل پاک کا سالانہ اہتمام کرتے ہیں کہ وہ محفل پاک ایک پورا سال آئندہ آنے والی محفل تک سننے اور وہاں پر حاضر ہونے والوں کی یادداشت میں زندہ رہتی ہے، جاوید رہتی ہے. اور ایسی خوبصورت لطافتوں اور حلاوتوں سے مزین آوازوں سے نعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشام جا ہوتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت کی سبیل بن کر بندہ اٹھتا ہے. اور ہو بھی کیوں نہ اہتمام کرنے والا جو فرحان ہے، یعنی سامان فرحت. اور آپ حضرات کے سامنے آج کی سنورانی بزم میں وہ معزز و محترم شخصیت جناب میاں فرحان صاحب زینت اسٹیج کے جناب کی تشریف آوری پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. حضرات محترم، آپ حضرات کے سامنے میں اگلے سلاخان رسول کو دعوت دینے جا رہا ہوں. نقش بندی ہے، اور نقش بندی، یہ نقش بندی ہوئے کہاں سے ہے؟ حضور بہاؤالدین نقش بند سے یہ نقش بندی جو ہے تعریف کا آغاز ہوا ہے. آپ شاہ نقش بند ہیں، اور آپ کو شاہ نقش بند کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ مٹی کے برتن بناتے تھے اور مٹی کے برتن پر نقش و نگار کیا کرتے تھے، یعنی نقش بند فرمایا کرتے تھے. اور مٹی کے برتن پر نقش بند کرنے پر انہیں شاہ نقش بند کہا جاتا ہے، اور ان کے متعلقین کو نقش بندی کہا جاتا ہے. اور یہ اعزاز اور اعجاز حضور شاہ نقش بند کا ہے کہ آپ مٹی کا برتن بنا کر اس پر توجہ فرماتے تھے تو مٹی کے برتن سے ذکر الہی شروع ہو جاتا تھا. اندازہ لگائیے اللہ والوں کی نظر کا یہ اثر ہے کہ مٹی کا بے جان برتن بھی ان کی توجہ کے اثر میں آئے تو اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے. تو اندازہ لگائیے کہ اگر ایک مٹی کا برتن ان کی نگاہ سے فیضیاب ہو کر مصروف ذکر الہی ہو جاتا ہے تو اگر کوئی بندہ ان کی توجہ میں آ جائے، یہ توجہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بڑی چیز ہے. یہ توجہ ایسی چیز ہے، میں اس پر آپ حضرات کے سامنے کلام کروں تو وقت درکار ہے. ایک اونچ، ایک پرندہ ہے، سمندر کے ایک پار یہ اڈے دیتا ہے اور دوسری پار چلا جاتا ہے، اور اس کی توجہ جو ہے وہ اپنے انڈوں پر رہتی ہے. آپ لوگ حیران ہوں گے کہ آج مغربی فکر کی یہ تسلیم کر رہی ہے. جغرافی چینل دیکھنے اور سننے والوں کو اس بات کا علم ہوگا، یا علم الحیوانات رکھنے والے یہ بات جانتے ہیں کہ اونچ دوسرے کنارے پر بھی ہو تو اس کی توجہ انڈوں پر ہوتی ہے. اور سائنس اور جدید ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جب اس کی توجہ انڈوں سے ہٹ جائے تو انڈے خراب ہو جاتے ہیں. یہ توجہ کا اثر ہے.
کہ انڈے خراب ہو جاتے ہیں اگر اس کی توجہ انڈوں سے ہٹ جائے. حضرت یہ توجہ ایسی چیز ہے. حضرت سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی عالم جذب سے باہر آئے تو آپ نے چاہا کسی پر توجہ فرمانا. ظاہراً کوئی دربار میں موجود نہیں تھا. گلی میں جاتے ہوئے کتے پر نظر پڑ گئے اور توجہ کتے پر فرما دی. پھر ہوا کیا, علاقے کے جتنے کتے تھے وہ اس کتے کے پیچھے چلتے, اگر وہ بیٹھ جاتا تو دائرہ بنا کر ارد گرد بیٹھ جایا کرتے تھے. یہ توجہ کے اثرات, یہ اللہ والوں کی توجہات کے اثرات کہ اللہ والے اگر توجہ فرما دیں تو یہ مقام و منزلت نصیب ہوتی ہے. تو دوستان محترم, خاص طور پر سلسلہ نقش بند میں یہ توجہ کا سلسلہ جو ہے یہ بڑا کمال ہے. اور میں مزید اپنی گفتگو کو طوالت کی نظر کیے ہوئے انہی الفاظ میں آپ حضرات کے سامنے اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں کہ جن پر جن کے شیخ کی توجہ ہے, اور اس توجہ کا اثر یہ ہے کہ یہ احمد ہے. احمد حمد کرنے والے کو کہتے ہیں, اور کائنات میں جتنے بھی حامد آ جائیں بطور احمد حمد کریں تو وہ درجہ صغیر پر ہی رہیں گے, کیونکہ جناب احمد کبیر ہیں, باقی سب حمد کرنے میں صغیر ہیں. تو سرکار احمد مختار کے دربار سے حمد کرنے کی صلاحیت و قدرت پا کر ممدوح کائنات کے حضور اس انداز میں حاضری پیش کرتے ہیں کہ حاضری حاضری تک نہیں رہتی, حضوری لطائف تک پہنچ جاتی ہے. آئیے خوش آواز, خوش صورت, خوش عقیدہ ثنا خان رسول جناب صغیر احمد نقشبندی آپ کو سننے کا شرف حاصل کرے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی پہلو میں دنیا نعت کا ایک بہت خوبصورت خوش الحان ثنا خان جناب محترم عزت صاحب غلام فرید چشتی صاحب زینت اسٹیج ہو چکے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ صغیر صاحب کے بعد ان کی حاضری ہوگی. آپ تمامی حضرات اپنی موجودگی کا بیٹھنے کا ثبوت دیتے ہوئے اس ذوق کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان, کانے والے کرامت پہ لاکھ سلام. مفتی احمد یار خان صاحب نریدی فرماتے ہیں حاضر و ناظر نبی کا ماننے والا جہاں بھی بیٹھا ہو وہیں بیٹھے بیٹھے دست بستہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھے. آپ فرماتے ہیں کہ درود و سلام عرض کرنے والا اگر نبی کو نہ دیکھ سکے تو بڑی بات نہیں, یہ یقین رکھے کہ حضور مدینہ سے تو دیکھ رہے ہیں. آئیے درود و سلام محبت سے آواز بلند پڑھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. دل کی اتھا گہرائیوں سے منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج کی محفل یقیناً زیادہ مبارک والی ہے. اس کے جو میزبان ہے وہ سادات ہیں, سید صبر شاہ جی, قبلہ فرحان شاہ جی. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں بہت برکت نصیب فرمائے. ہم سب یقیناً یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی مہران اشرف صاحب, ان کے والد گرامی بھی اس نوکری میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. جو وقت ملا انشاءاللہ اس سے 2 منٹ پہلے ہی مائک سے جدا ہو جائیں گے. مل کے آقا کی بارگاہ میں سے درود پڑھیے. ہم پڑھتے ہیں میرے آقا سنتے ہیں. کس کس کا یہ عقیدہ ہے دایاں ہاتھ اٹھائے اور مل کے آقا کی بارگاہ میں. ابھی غلام فرید بھائی کی بات محبت والی کہہ رہے تھے کہ ٹھنڈ صغیر میں لگ رہی نہیں, میں کہ ابھی آئی نہیں. جنہوں لگ رہی ہے وہ نہ بولے, جنہوں نہیں لگ رہی عشق مصطفیٰ کی گرمی جس کو ملی ہے دایاں ہاتھ اٹھا کے پڑھے. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. رحمت دمہی ساڑھی
کس کی ٹھار مدینہ ہے دایا ہاتھ اٹھا کے جس کو اور کسی کا سہارا نہیں وہ کہتا ہے مائیا شاعر نے لکھا ہے اور سردار کے گھر آئے ہیں شاعر کہتے ہیں عقیدت ہے اپنی یہ سبحان اللہ حسنین کریمین کی بات ہے سونے
اسلاف ہیں صدیقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ہم نے ایک دفعہ محفل تھی تو میں جگہ بہت چھوٹا سا تھا حضرت تھے, تو جب آپ کو دیکھیں گے تو ان کی یاد بھی تازہ ہوگی. آپ کو لقب دیا گیا سچا نگینا, اور آپ باقی نگینا نہیں ہے. آج کل کے بڑے نگینے بنے تھے ایویں آدھا کھ بھی نہیں, لیکن دیکھیں آپ نقش بندیوں کی بات آئی تو ہسٹری بتا رہے تھے ٹائم وقت, کیونکہ آپ خیال کرتے ہیں عامر بھائی اکثر. اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمل میں اور برکت عطا فرمائے. آپ نے چونکہ ذکر کر دیا ہے حمد کا, تو آئیے میرے ساتھ دو شعر پیش کرتا ہوں, پڑھیے. اللہ سنی ہے, کہیے مالک جو آج دل سے کہے یہاں سے اٹھے غنی ہو کے اٹھے. چل جائے کون کون اللہ کا ذکر
ذکر کرے گا. آواز جس کے ہاتھ بلند ہے آواز بھی آئے. تیرا ذکر کروں گا اللہ 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 مرشد من چلائی نبی اسمات زمائی ملیا ہر رگے ہر جائی فرمائشی کلام ہے تو میں فرمائش پڑھ رہا ہوں. مجھ سے پہلے بھی دوست پڑھ رہے تھے, بہت اچھا پڑھ رہے تھے. ان کے ذہن میں یہ نہ آئے نا کہ یار شاید تو یہ کلام سب سے پہلے ہمارے سرور نقشبندی صاحب نے پڑھا, غلام فریم بھائی پی نصیر شاہ صاحب کی تضمین ہے اور سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام ہے, اور میں نے ان کو دیکھ کے پڑھا. اور جب لاک ڈاؤن تھا تب ایک 24 منٹ کا کلپ موجود ہے. سب سے پہلے اس فقیر نے اس پہ گرا کہی تھی, کوئی دنیا نہیں ہم کا تیرا وہ جو حاتم کو یسر نظارہ تیرا بخشش میں کرم ہے. سرکار کی بارگاہ امام نے کب کہا, جب دیکھا جو آ رہا ہے بھر بھر کے جا رہا ہے, پھر امام نے کہا واہ کیا جو کرم ہے آپ کہتے ہیں جو گدا دیکھا لیے جاتا ہے توڑا نور کا, ارے نور کی اس میں توڑا نور کا, اور کیا جو
صدا کی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سائل کو ضرورت نہیں اس در پہ صدا کی، پڑھ لیتے ہیں سرکار طلبگار کا چہرہ. آنکھیں بند ہیں. میری بات سچی بات نہیں، یہ دربار ایسا دربار ہے مانگنا نہیں پڑتا. امام کہتے ہیں لب مانگے آنکھیں بند ہیں، پھیلی گے جولیاں کتنے مزے کی دیکھ تیرے پاک در کی ہے. نہیں سنتا نہیں بشر ہونے کے ناطے سمجھنے والے سمجھ لیں. کچھ ہی ہے بس. جب ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو نکلتے سنی ہے الحمدللہ. جو نکلتا ہے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. کچھ بشر ہونے کے ناطے خود اور کچھ محض بیانی خدا جانے ان کی اوقات کیا ہے. سنی شیر ایسے گایا ہاتھ اٹھا کے کہے گا ان کی اوقات کیا باتیں کرے تو ہم چپ رہے. نا سرکار کا ہر دیوانہ دایاں ہاتھ اٹھا کے کہے ان کی اور یہ شیر سادات کی نظر. ہم ان کے در کے فقیر ہیں. جو آل رسول کا فقیر ہے دایاں ہاتھ اٹھا کے یا رسول یا رسول کے غلام ہے. موت بھی قبول ہے. سبحان اللہ جزاک اللہ سلامت ہے. نسلوں سے غلامی یہ رشتہ یہی طفلی اور جوانی کے بتائے محسن بڑھاپے خدارا ہمیں یوں جو پہلا ہے سرکار کے لندن میں دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ بڑھاپے خدارا ہمیں یوں سے
کیونکہ نعرہ لگا نعرہ حیدری، اور الحمدللہ پوری دنیا میں یہ لائن پہنچی، پیر کی پڑی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور مولا کائنات کی سچی محبت عطا فرمائے۔ وہ سادات کے گھر آئے ہیں ماشاءاللہ، عظیم ساؤنڈ، بہت اچھا پروڈکشن، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں نصیب فرمائے۔ اکثر جب دوسرے شہر جانا ہوتا ہے تو بندہ سوچتا ہے کہ غلام کریم بھائی کیا ہوگا، لیکن ماشاءاللہ A1 چلا رہے ہیں۔ اللہ آپ کے رزق میں، مال میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ساؤنڈ والے بھی کمال ہوتے ہیں، ہم تو آتے ہیں تو وقت پہ سب سجا ہوتا ہے، پڑھ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بہت محنت ہے، اللہ ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ خوشبو ہے پنجتن کی، سبحان اللہ، پنجتن منٹ بھی 5 ہی ہیں جو میں نے کہے 2 منٹ پہلے، 5 منٹ میں سمیٹ دوں گا انشاءاللہ۔ خوشبو ہے پنجتن کی، ہر پھول ہر کلی میں ذکر علی ہوگا، دنیا ہر گلی ذکر، جو علی کا ذکر کرنے والا ہے دایاں ہاتھ اٹھا کے کہے ذکر علی ہوگا، دنیا حیدر والا دونوں ہاتھ اٹھا کے 2 دفعہ بولے گا حیدر حیدر، علی 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 حیدر حیدر علی 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 کمان میں سارا علی جسم سے کٹ کے گرتے علی والو میری تلوار کیسی
سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، سلامت رہیں۔ سگیر احمد رشمندی صاحب کیا خوب ہاتھ بھی پیش کر رہے تھے، جب بھی پڑھا کمال پڑھا۔